پاکستان کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ برکتیں عطا کی ہیں. آج ہم آزاد ہیں, ہمارے پاس آزادی ہے اس کلمے کی وجہ سے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو ہندوستان کے حق میں بولتے ہیں. اللہ کے فضل سے پاکستان کی اس فوج نے ہمارے ملک کو محفوظ بنایا ہے, وہاں پہ پورا کنٹرول حاصل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر کہتے ہیں کہ اے مالک الملک, ہمارا ملک بھی تیری دین ہے, تو اس کی حفاظت فرما اور ہمیں طاقت توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ملک کی پورے خلوص کے ساتھ عمر بھر کی خدمت کریں. ناظرین, نظریہ پاکستان ٹی وی چینل سے سردار آفتاب ورک آپ سے مخاطب ہوں, اور مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس شخصیت کا تعارف کرواؤں, میں اس کی گفتگو سنواؤں آپ کو جس انسان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ ایک پکا دیندار, سچا مسلمان اور قوم کی اصلاح کرنے والا ایک سپاہی ہے. ان کی خدمات کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اشعار کی صورت میں ایک ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان کے الفاظ کی ترجمانی کرے گا, ان کے عمل کی ترجمانی کرے گا کہ دیس دلاں دے وچ وسا لئیے, دیس واسی دا دین ایمان ہوندا. دیس دلاں دے وچ وسا لئیے, دیس واسی دا دین ایمان ہوندا. دیس عشق ہوندا, دیس رزق ہوندا, دیس رب دی آپ پہچان ہوندا. ناظرین, جناب علی عمران شاہین ایڈوکیٹ صاحب جو الامہ لائر فورم کے سیکرٹری ہیں, میڈیا ایڈوائزر ہیں, آپ کالم نگار ہیں, آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ ایک بڑے اسکالر ہیں, اور آپ امور کشمیر کے ماہر ہیں, اور وہ مجاہد ہیں جو بھارت کی عسکری طاقت پر, بھارت کے عسکری ہتھ کنڈوں پر ایک پورا تجزیہ کرنے کی تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں, جنہوں نے خود اپنی بندوق کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ, اپنے الفاظ کے ساتھ بھارت کے خلاف اپنی تمام پچھلی زندگی جہاد کیا ہے, جنہوں نے جگہ جگہ پر اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے, وہ رسول کا دشمن ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے, چاہے وہ باہر کا دشمن ہو یا اندر کا دشمن ہو. لہٰذا نظریہ پاکستان کی ترویج و ترقی کے لیے عمل کرنے والی شخصیت جناب علی عمران شاہین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت مشکور ہوں جناب سردار آفتاب خان ورک ایڈوکیٹ کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ جو نا اعزاز بخشا ہے کہ میں ان کے پاس یہاں پہ آیا ہوں, اور یہ ان کی محبت ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تو ان سے محبت ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو سردار صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, سلامت رکھے, اور آپ کی اور ہماری محبتوں کو قائم اور دائم رکھے. نظریہ پاکستان آفتاب ورک کے ساتھ یہ بڑا عظیم اور بڑا مبارک مشن ہے. آپ دیکھیے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت, یہ اسی نظریہ پاکستان کی دین ہے. جناب محترم بھائی علی عمران شاہین صاحب, آپ اپنے علم, اپنی جدوجہد کی روشنی میں اور پاکستان کی تخلیق کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نظریہ پاکستان کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. دیکھیے یہ نظریہ پاکستان صاف اسی وقت ہمیں سمجھ آ گیا تھا
جب حضرت قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کانگریس انگریز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور انگریز اس خطے کی حکومت کانگریس کو دے کے، ہندوؤں کو دے کے، مسلمانوں کو مکمل طور پر اپاہج اور غلام بنا کے ان کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہے، تو وہ کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ کے اندر آئے، اور پھر مسلم لیگ کے اندر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا۔ اور آپ دیکھیے جب 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اس مینار پاکستان میدان میں، جسے منٹو پارک اس کو کہا جاتا تھا، یہاں پہ جب اصغر صدائی نے یہ نظم پڑھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بنانے کے اندر 33% حصہ اس نظم کا اور اس نظم بنانے والے، تخلیق کرنے والے اصغر صدائی کا ہے۔ تو یہ ہے نظریہ پاکستان۔ آپ ذرا کبھی نا لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں جا کے دیکھیے، پاکستان بننے سے پہلے ہماری یہاں پہ حالت کیا تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے تقریباً کوئی 75 سال کا عرصہ ہے لاہور ہائی کورٹ بنے، 80 سال کا، تو جتنے بھی ہائی کورٹ کے صدور کی وہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیے آپ کو 2-3 کے علاوہ نظر آئے گا، سارے کے سارے جو پریزیڈنٹ تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے وہ سارے ہندو ہیں۔ یہ لاہور شہر اور اس کا گرد و نواح اور یہ سارا صوبہ پنجاب یہ بھاری مسلم اکثریت تھا، لیکن ہم لوگ اس قدر بے کس اور بے بس تھے اور بے حیثیت تھے کہ ہمارا مسلمان وکیل وہ یہاں پہ ہائی کورٹ بار کا صدر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ لاہور کے اندر مسلمانوں کی تجارت وہ نہ ہونے کے برابر تھی اور مسلمانوں سے پانی تک خرید کے پیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں الگ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم ممنون ہیں حضرت قائد اعظم کے، حضرت علامہ اقبال کے اور باقی اپنے جتنے ہمارے تحریک پاکستان کے قائدین ہیں کہ انہوں نے ایک نظریہ دے کے، لا الہ الا اللہ کا نظریہ دے کے ہمیں الگ ملک لے کے دیا۔ اگر ہمیں یہ ملک نہ ملتا، آپ اس وقت کشمیری مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، انڈیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اور وہ لوگ دن رات یہ بات کہتے ہیں جناب یہ جو پاکستان سے آپ لوگ الگ ہو گئے نا، پاکستان کے مسلمان، وہ آپ جنت میں رہ رہے ہیں اور ہم ایک جہنم کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ نظریہ پاکستان کی دین تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو اب تک قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آج بھی موجود ہے، اور اس کو مٹانے والے خود مٹ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بالکل یہ ببانگ دوہل دو ٹوک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو مٹانے کے لیے نہرو کی باتیں ہمارے سامنے، نہرو کیا کہتا تھا اس زمانے میں؟ کہتا تھا یہ 6 مہینے یہ ملک نہیں چلے گا، یہ ہمارے گوڑے گٹے پکڑ کے ہمارے پاؤں پڑ کے یہ کہیں گے ہم ملک نہیں چلا سکتے، یہ ملک لے لو، نہیں چل سکتا۔ کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو سارے کے سارے وسائل انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیے، پاکستان کا خزانہ، پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کا اسلحہ اور ایمونیشن، پاکستان کے جتنے وسائل تھے اس پر قبضہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے اس پاکستان کو چلایا ہے، اور صرف نظریے کی وجہ سے یہ پاکستان کھڑا ہے، اور ہم نے اس نظریے کو پروموٹ کرنا ہے۔ سارے پاکستان کے اندر استحکام کی، ہمارے آپس میں مل کے رہنے کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کو کبھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کی وجہ نظریہ پاکستان کے اندر کمزوری آنا، ہمارا اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی علاقے کو دیکھ لیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ جغرافیہ ملتا، نہ سرحدیں ملتی، نہ ہمارا رنگ و نسل ملتا، نہ کھانے پینے ان کے ساتھ ملتا ہے، نہ ان کا لباس ہمارے ساتھ ملتا تھا۔ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ صرف ایک، وہ تھا نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم نے نظریہ پاکستان کو جب اپنے ملک میں لاگو نہیں کیا، صرف اس نظریہ پاکستان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ملک کا وہ ایک بازو، بلکہ ہمارے ملک کا 60% حصہ وہ ہم سے کٹ گیا، اور عالم اسلام کی پوری تاریخ کے اندر نظریہ پاکستان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں تاریخ کی سب سے بڑی عظیمت دیکھنی پڑی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پاکستان قائم ہے، یا جو پاکستان ہمارا بڑھے گا، چلے گا، آگے پنپے گا، تو یہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ ہمیں جوڑ کے رکھے گا، اسی کے ساتھ ہم قائم رہیں گے، اسی کے ساتھ ترقی کریں گے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا مان ہے، یہی دنیا میں ہمارے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا، اور یہی ان کے گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان 6 ماہ کے اندر واپس آئے گا اور قدموں پہ پڑھ کر کہا جائے گا کہ ہمیں ساتھ ملا لو،
ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے، اور انگریز بھی اس میں شامل تھا، لیکن ہندوستان کو تقسیم کرنا اور پاکستان کو تخلیق کر دینا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کا اتنا بڑا عظیم کارنامہ ہے جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ اور ان کے جواب میں بابا قوم نے فرمایا "There is no power on the earth that can undo پاکستان"۔ برادر محترم، یہ بتائیے گا کہ نظریہ پاکستان کو کس کس صورت میں نافذ کیا جائے کہ ہم ایک عظیم قوم بن جائیں؟ دیکھیے جی، جب پاکستان بنا تو پاکستان بناتے ہوئے بھی حضرت قائد اعظم نے بے شمار مرتبہ یہ کہا کہ ہمارا نظام قرآن ہوگا، ہمارا نظام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور اس پاکستان کو ہم اسلام کی ایک ٹیسٹ لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ اسلام کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور اس کو لاگو اور نافذ کر کے دنیا کو بتایا جا سکے کہ اس کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے، جب انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد کی تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ غیر سودی بینکاری لے کے آئیں گے، سودی بینکاری کو ہم اپنے ملک میں رائج نہیں کریں گے، نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کی سوچ کیا تھی کہ سودی بینکاری کو ختم کیا جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو مکمل طور پر ہر پہلو سے اس ملک کے اندر رائج کیا جائے، لاگو کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1950 کے اندر، حالانکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، قرارداد مقاصد وہ پاس ہوئی۔ اچھا، قرارداد مقاصد وہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا، اور پاکستان کا سپریم لا وہ قرآن و سنت ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر اس قرآن و سنت کو اسی طریقے سے رائج اور لاگو کر دیں جس طریقے سے قائد اعظم کی اور ان کے ساتھیوں کی کوشش تھی اور کاوش تھی اور ان کی خواہش تھی۔ آپ یہ کر دیں، آپ کے ملک کے اندر جتنی لسانی تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کے ملک کے اندر جتنی علاقائی اور صوبائی تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جتنے رنگ و نسل کے اس وقت فرق ہمارے درمیان موجود ہیں اور صوبائی نفرتیں وہ پنپتی ہیں اور جنم لیتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قائد اعظم وہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نسخہ کیمیا قرآن ہے، ہمارے پاس نسخہ کیمیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور نمونہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے معاشی نظام کے اندر، ہمارے اسٹیٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور ہر جگہ پہ اس چیز کا فقدان ہے، کمی ہے کہ اسلام کو یہاں پہ لاگو نہیں کیا گیا، رائج نہیں کیا گیا۔ ہر صوبہ وہ اپنے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ صوبائیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ مختلف قومیں ہیں، وہ اپنے اپنے قوموں کے نعرے لگاتی ہیں اور اپنی قوم کے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ ان سب کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو آپ وہ قانون، اسلام کا قانون جو حضرت قائد اعظم کی خواہش تھی، اس کو آپ لاگو کر دیجئے، عدالتوں کے اندر قرآن رکھ دیجئے، اس کے مطابق فیصلے کیجئے۔ جس مجرم کی جو سزا ہے اس کو آپ وہ سزا دے کے فارغ کر دیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ 15 سال 20 سال 25 سال جیل کے اندر رکھ کے اس کو مقدموں کی بھینٹ چڑھا کے اور اس کے پورے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیں۔ آپ صرف ایک یہ کام کر دیں، آپ کا ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کا ملک انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ترقی کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ ناظرین، پھر نظریہ پاکستان کا دامن چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اور جب اللہ کی رسی کو چھوڑا تو پھر علی عمران جیسے دانشوروں نے آج آپ کے سامنے پھر اس درد کا اظہار کیا کہ جناب عدالتوں میں قرآن لا کر رکھ دیں، انتظامیہ کے سامنے قرآن لا کر رکھ دیں، اسے قسموں کے لیے نہ رکھیں، ہر اس ادارے کے سامنے قرآن کو رکھ دیں جس ادارے نے کوئی فیصلہ ملک و قوم کے بارے میں، عوام کے بارے میں کرنا ہو، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہم اپنے مہمان محترم سے کرتے ہیں کہ جناب علی عمران شاہین صاحب ہمیں کشمیر کی صورتحال بھی بتا دیں، آپ گلگت بلتستان کی آج کی صورت بھی دیں اور پچھلی صورت بھی دیں۔ شمالی وزیرستان میں ہے، جنوبی وزیرستان میں جو کچھ ہماری پاک فوج نے عظیم الشان قربانیاں دے کر ملک میں امن تخلیق کیا ہے، آپ ذرا ان پر بھی روشنی ڈال دیجیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے
جو ہندوستان کے حق میں بولتے ہیں اور جو فیشن کے طور پر آپ کی پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، ذرا ان کی آنکھیں کھولیں۔ دیکھیے جی سردار صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی آزادی کی نعمت کے ساتھ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر روزانہ مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے اور جو ان کے خلاف اسٹیٹ کی سطح پر جو حرکات ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ لو جہاد کا قانون بن رہا ہے کہ کوئی لڑکی اگر کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کے پورے خاندان کی خیر نہیں ہے، 10 سال قید ہوگی، 14 سال قید ہوگی۔ اس سے آگے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ کل انڈیا کی الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ایک مسلمان لڑکی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تو انہوں نے وہاں پہ یہ فیصلہ دیا الہ آباد ہائی کورٹ نے کہ جناب اگر یہ لڑکی بھاگی ہے تو اس کو اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کا اور اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کیوں؟ بھاگنے والی لڑکی مسلمان تھی اور جس کے ساتھ وہ بھاگی وہ ہندو تھا۔ اچھا، اسی جگہ پر آپ دوسری طرف دیکھیے کہ انڈیا کی 10 کے لگ بھگ اسٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے لو جہاد کے نام پر قانون بنا دیا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہندو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اور وہ اس کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی، اور اگر ایسا کریں گے تو وہ مسلمانوں کے ایسا کرنے والے اور کروانے والے مسلمانوں کے خلاف مقدمے بنیں گے اور روزانہ بن رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر جو پچھلے سال دہلی میں فسادات، مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے جس میں 100 کے لگ بھگ مسلمان قتل کیے گئے تھے، 23 مساجد کو جلا کے خاکستر کیا گیا تھا، سینکڑوں ہزاروں قرآن جلائے گئے تھے، 1000 سے زیادہ مسلمانوں کے گھر جلا کے مکمل ختم کیے گئے، 2000 سے زیادہ دکانیں ان کی جلائی گئی تھیں، لیکن کسی ایک ہندو کو بھی گرفتار کر کے ابھی تک سزا نہیں ملی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن 2001 میں گجرات کے اندر جو مسلم کچھ فساد ہوا تھا اس کے اندر 30,000 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، 50,000 سے زیادہ مسلمان اس وقت بھی بے گھر ہیں جو اس فساد کے متاثر ہیں۔ لیکن اتنے بڑے قتل عام اور اتنے بڑے خون ریز مسلمانوں کے جو خون آشام ان کے اوپر وقت گزرا، اس میں سے کسی ایک ہندو کو بھی سزا نہیں ملی۔ اس وقت نریندر مودی تھا گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا اور آج وہ وزیر اعظم ہے۔ اچھا آگے چلیے، مظفر نگر وہاں کا فساد دیکھ لیں، روزانہ مسلمانوں کا وہاں پہ ایسا قتل ہوتا ہے، بات پہ ان کو مارا جاتا ہے، داڑھی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، جے شری رام کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، نام پوچھ کے ان کو مارا جاتا ہے۔ ایک چوڑی والا چوڑیاں بیچ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے تو ہندو خواتین کے ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کو مارا جاتا ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اتنا ان پر ظلم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے پاس آزادی نہیں ہے۔ آج ہم آزاد ہیں، ہمارے پاس آزادی ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ یہی ظلم آج کشمیر کے اندر ہے۔ 10,000 سے زیادہ مسلمان قائدین، سید علی گیلانی اللہ اکبر، 93 سال کی عمر میں ایک بوڑھا، 14 سال زندگی کے آخری، کیا بات ہے اس مسلمان کے شان کی، اس پاکستانی کی کیا بات ہے؟ 93 سال میں گیا، 14 سال زندگی کے آخری جیل میں گزارے، اور آسیہ اندرابی ہوں، ان کے ساتھ فہمیدہ مرزا ہوں، ان کے ساتھ مسرت عالم بٹ صاحب جو ابھی چیئرمین بنے تحریک حریت کے وہ ہوں، یا اس سے نیچے شبیر شاہ ہوں، یا اس کے ساتھ پھر یاسین ملک صاحب ہوں، خواتین مرد اوپر سے لے کے نیچے تک سارے آزادی مانگنے والے 10,000 سے زیادہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے 30 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ قتل ہو چکی ہیں، بڑے پیمانے پر خون بہایا گیا، 1.5 لاکھ سے زیادہ املاک جلا دی گئی۔ وہاں کے مسلمان آج سسک کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آزادی نہیں ہے۔ ان کو آپ چھوڑیں، جو لوگ 1989 اور 90 کے اندر آزادی کی تحریک چلاتے ہوئے انڈیا چھوڑ کے پاکستان کی طرف آئے، آزاد کشمیر میں اس وقت 30 سے 40 ہزار کشمیری، مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ رہ رہے ہیں، وہ مہاجرین ہیں۔ آپ کبھی جا کے ان کی حالت زار دیکھیں، کیڑوں مکوڑوں کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ تو ہیں، ہم آزاد فضا میں سانس تو لے رہے ہیں۔ وہاں ان کے گھر بھی تھے، کاروبار بھی تھے، ان کی بستیاں بھی تھیں، سب کچھ موجود تھا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے آزادی کے ساتھ نہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، نہ ہم آزادی کے ساتھ وہاں پہ سانس لے سکتے ہیں۔ یہ وطن بڑی عظیم نعمت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا ایک ایک ظلم بیان کریں، انڈیا کا ایک ایک ظلم بیان کریں تو یہ گھنٹوں کی مجلس ہے۔ اور اس آزادی کو لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں، اور اس لا الہ الا اللہ کی برکت کے ساتھ ہم اس ملک کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ ہماری پاک فوج کا ماٹو بھی ہے
ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اسی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کا وہ حلف دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی بہادری کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا بات ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس کو کس نے شکست دی ہے؟ پاکستان نے اور پاک فوج نے۔ پاک فوج کا جنرل فیض حمید جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مسئلہ ہم حل کریں گے اگر حکومت نہیں بنتی، اور بن جاتی ہے۔ اور ساری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور 8 ملکوں کے آرمی چیف یہاں پہ، ان کے جو ڈیفنس، جو ان کی انٹیلیجنس چیف ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جس کو کہتے تھے جناب یہ تنہا ہو گیا اور یہ اکیلا ہو گیا ہے، 6 ملکوں کے اور اس کے بعد 8-9 ملکوں کے وزرائے خارجہ لائن بنا کے یہاں پہ آتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ برکتیں عطا کی ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی برکت کی آخری بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیوں لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کے اوپر جان دیتا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور جتنے قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ فسادی لوگوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، اور ان کو انڈیا کی شاہ حاصل تھی، ان کے پیچھے انڈیا تھا، ان کا مال تھا، ان کا پیسہ تھا، ان کی دولت تھی، اس بنیاد کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے۔ ان کو پاک فوج نے لا الہ الا اللہ کی طاقت کے ساتھ ہرایا، شکست دی، اور ناقابل شکست سمجھے جانے والوں کو ان کے علاقوں میں جا کے شکست دے کے، جو دہشت گردی پاکستان میں ہر دوسرے دن دھماکہ، بلکہ ایک دن میں کئی دھماکے، اور کوئی جگہ، کوئی بازار، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہر جگہ پہ ان کے حملے، اور ہر جگہ پہ لوگ غیر محفوظ، اور ڈر اور خوف کی کیفیت تھی۔ پچھلے کتنے سال ہو گئے، اللہ کے فضل سے کوئی کا دکا واقعہ ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی اس فوج نے ہمارے ملک کو محفوظ بنایا ہے، وہاں پہ پورا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کا بڑا تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، تو جہاں پہ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اب یہاں سے پنجاب سے کوئی سیر کرنے جائے تو جا سکتا ہے۔ پاک فوج ہر قدم پر کھڑی ہے، وہ صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب آئے کہاں ہیں، کہاں سے اور جا کہاں رہے ہیں، اگلا کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ تو میں پاک فوج سے بھی مل کے آیا، میں باتیں بھی کر کے آیا، میں ان کے کینٹ میں بھی گیا، تو اتنے حوصلے بلند ہوئے فوج کو دیکھ کے، ان کے کام کو دیکھ کے، ان کے قربانیوں کو دیکھ کے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کی قربانیاں ہیں، یہ چلیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بڑھے گا، آگے چلے گا۔ ہم اس ملک کے محافظ ہیں، انشاءاللہ اس کی خون کے ساتھ آخری دم تک حفاظت کریں گے۔ میں توقع کروں گا کہ آپ ان باتوں کو اپنے وجود میں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اپنی روح میں جگہ دیں، اور ان باتوں کو آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے محفوظ کر کے رکھیں، اور ان کو پڑھائیں، ان کو نظریہ پاکستان پر چلنے کا سبق دیں۔ جدے کفن تے پرچم پیندا ہے او سدا ہی جیوندا رہندا ہے، جے رب توفیقاں دے دیوی پرچم نال کفن سجا سجنا، تیرا دجا سا مت نہ آوی، نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا ہمیں نصر۔